وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کسی کو تھوڑا رزق مل رہا ہے، کس کو زیادہ مل رہا ہے، بعض اوقات بہت ہی تھوڑا ملتا ہے، بعض اوقات مفلسی بھی آ جاتی ہے، انتہائی تنگ دستی آ جاتی ہے۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو رزق روزی ہم جتنی دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ہی اتنی، ایسا نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اللہ اکبر! بات علم کی ہو، بات رزق روزی کی ہو، بات کسی بھی نعمت کی ہو، اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے الا عندنا خزائنہ، ہر چیز کے خزانے ہیں، اور اتنے خزانے ہیں کہ ان کو آپ گن نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے اللہ کے خزانوں کو۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کسی کی تنگ روزی دیکھ کر یا تھوڑی روزی دیکھ کر یا تھوڑا رزق دیکھ کر، تھوڑی دولت دیکھ کر، یا کسی کی روزی کو حساب کتاب کے برابر دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے۔ فرمایا وما ننزلہ، ہم تو نازل ہی اس طرح سے کرتے ہیں الا بقدر معلوم، ایک مقرر اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں، وگرنہ اللہ کے پاس خزانے تو بے شمار۔ وہ حدیث قدسی آپ سب نے سن رکھی ہے کہ جو بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں تم سب مل جاؤ، جن بھی مل جائیں، انسان بھی مل جائیں، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم انسکم، اگر تمہارے جن و انسان، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اور اول جن سے لے کر آخر جن تک، قاموا فی سعید واحد، یہ صرف میں اس میں سے وہ حصہ حدیث کا عرض کر رہا ہوں جو روزی سے متعلق ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن، اللہ کے خزانوں کا اندازہ تو کیجئے، سبحان اللہ۔ فرمایا اگر یہ سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، قاموا فی سعید واحد، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اول جن سے لے کر آخر جن تک، سارے کے سارے اکٹھے ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو جائیں، فسالونی، پھر وہ مجھ سے مانگیں۔ کیا مانگیں؟ جو دل کرتا ہے مانگیں، یعنی زبان ہی کھول لیے نا مانگنے والے، جتنا مرضی مانگ لیں۔ فرمایا فَأَعْطَيْتُهُ كُلَّ سَائِلٍ مَسْأَلَتَهُ یا كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، پھر میں ہر مانگنے والے کو، ہر ایک کو جو اس نے منہ سے مانگا ہے میں اس کو عطا کر دوں۔ اللہ! ایک ہی بار تمام انسان جو دنیا میں آ چکے ہیں اور دنیا میں آنے والے ہیں وہ، اور دنیا میں آ چکے جن اور آنے والے جن، اور جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، سب اکٹھے ہو کے اگر ایک ہی بار منہ مانگا، جو زبان سے نکلے وہ اللہ سے مانگ لیں، اور اللہ فرماتا ہے میں ان کو دے بھی دوں، جو کچھ کسی نے مانگا ہے اگر میں سب کچھ دے دوں تو کیا خیال ہے کہ میرے خزانوں میں کمی ہو جائے گی؟ اللہ! فرمایا ما نقص ذالک مما عندی، جو میرے خزانے ہیں ان میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی، یہ سب کچھ دے کے بھی فرمایا میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، الا کما ينقص المخيط اذا دخل البحر۔ اللہ اکبر! ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اتنی کمی، ہاں اتنی کمی ہو سکتی ہے کہ الا کما ينقص المخيط اذا دخل البحر، سوئی اگر سمندر میں ڈالی جائے اور سمندر سے میں ڈال کر باہر نکال لی جائے تو سوئی اپنی نوک کے ساتھ جتنا پانی لاتی ہے اور سمندر میں سے جتنے پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے، فرمایا اتنی کمی میرے خزانوں میں واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب؟ جیسے سمندر کے مقابلے میں سوئی کی نوک پر آنے والا پانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، فرمایا سارے انسان اور سارے جن ان کو میں منہ مانگی روزی دے دوں تو بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ ہے اللہ کے خزانے۔ فرمایا ان من شیء و ان من شیء الا عندنا خزائنہ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، لیکن دینا کس کو کتنا ہے؟ فرمایا یہ ہمیں معلوم ہے اور ہم نے ایک مقرر کیا ہوا ہے ایک حصہ، وما ننزلہ،
اور ہم نہیں نازل کرتے اس کو الا بقدر معلوم، ایک مقرر کیے ہوئے حصے کے مطابق، اس کو جتنا مقررہ حصہ ہے، جس کا جتنا کسی کو دینا ہے اتنا دینا ہے، بس اس سے زیادہ ہم نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کے بارے میں لوگوں کا رزق فراخ کر دیتا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ النَّاسَ رِزْقَهُمْ، اگر اللہ لوگوں کا رزق فراخ کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو لوگ تو اگر بہت ہی زیادہ خزانے مل جاتے تو لوگ تو زمین میں باقی ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک خاص اندازے کے مطابق، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ جس کو بھی کبھی مال ملا ہے، جس کو بھی کبھی اقتدار ملا ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہیں، اللہ ماشاء اللہ سوائے چند ایک کے، باقی تو ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا ہے کہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے فراعنہ، بڑے بڑے جبابرہ اور بڑے بڑے جو اللہ اور اس کے رسولوں کے دشمن گزرے ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح طاقت میں یا کسی نہ کسی مال و دولت میں کسی نہ کسی طرح بڑے ہوئے تھے۔ تو جس کو جتنا رزق ملا اس نے اتنا بغاوت کا اظہار کر دیا۔ لہذا رزق مل جائے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور رزق نہ ملے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ وہ ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کی تنگ دستی ہوتی ہے تو وہ بھی خیر ہے، اگر اس کو خوشحالی ملتی ہے وہ بھی خیر ہے۔ اور فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ پریولیج یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا اصابته سراء شکر فکان خیر لہ واذا اصابته ضراء صبر فکان خیر لہ، اگر کسی کو خوشحالی ملتی ہے، کسی وقت اس کو خوشحالی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، تو یوں خوشحالی اس کے لیے بہتر بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت ملتی ہے اس کا شکر کرتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی تنگ دستی آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے پاس ہیں تو خزانے، لیکن ہر ایک کو کتنا رزق دینا ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، ایک مقررہ اندازے کے مطابق ہم نازل کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور یہ جو بوجھل ہوائیں ہیں یہ بھی ہم نے بھیجی ہیں۔ وارسلنا، ہم نے بھیجی ہیں، اور ریاح لواقح، ایسی ہوائیں جو بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں۔ فانزلنا من السماء ماء، پھر ہم ان کے ذریعے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ فاسقیناکموہ، پھر ہم اس سے تمہیں پانی پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وما انتم لہ بخازنین، جب آسمان سے پانی برستا ہے اور پھر وہ پانی کا ایک ایسا نظام دنیا میں وجود پذیر ہو جاتا ہے کہ اگر انسان اپنی مرضی سے اس نظام کو قائم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اس کو جمع کرنا چاہے، پانی کو جمع کر کے ذخیرہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ وما انتم لہ بخازنین، تم اس کو جمع کر کے اپنے سٹور کر کے نہیں رکھ سکتے۔ پانی آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا ہے، بارش ہوتی ہے، اب پہاڑوں پہ برف باری ہوتی ہے، گلیشیئر جو ہیں وہ جم جاتے ہیں، پھر ایک گرمی کا موسم آتا ہے، گلیشیئر پگھلتے ہیں، وہی چشمے بن کے پانی سب لوگوں کو سیراب کرتا ہے، پھر وہ سمندر میں چلا جاتا ہے، سمندر سے پھر بخارات اٹھتے ہیں، پھر ہوائیں بنتی ہیں، پھر وہ بوجھل ہوتی ہیں، پھر وہ بارش برساتی ہیں، یہ برف باری کرتی ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ایک واٹر سائیکل، ایک ایسا شاندار نظام جو ہے پانی کا اور پینے پلانے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ فرمایا تم نہیں جمع کر سکتے، تم نہ پہاڑوں پہ برف باری کر سکتے ہو، نہ برف باری کو گرمیوں میں پگھلا سکتے ہو، نہ سمندروں سے بخارات اٹھنے کا کوئی سسٹم قائم کر سکتے ہو، یہ سارا پانی جمع کرنے کا انتظام اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وارسلنا الریاح لواقح، اور ہم نے بھیجی ہیں ہوائیں جو بوچھل ہوتی ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا۔ فاسقیناکموہ، اسی سے ہم تمہیں پلاتے ہیں، ہم نے تمہیں پلایا۔ وما انتم لہ بخازنین، اور تم اس کو جمع کرنے والے نہیں ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، سبحان اللہ، یہ جو زندگی دیتے ہیں نا یہ ہم ہی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی لوگ زندہ پھرتے ہیں، جس کو زندگی ملتی ہے، لوگوں نے یہ جو زندگی ہے
اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی اپنے طور پہ. یہ زندگی کیا ہے, روح کیا ہے, وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے, وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو موت دے دیتی ہے. لوگوں نے اس کی بڑی تحقیق کی ہے. بعض فلاسفہ کا اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو انسان کی جو فارمیشن ہے, یہ خاص جو اس کی جسم کی ساخت ہے, اس جسم کی ساخت کی وجہ سے اس کے اندر ایک آہنگ پیدا ہو جاتا ہے, اس کو ہم زندگی کہتے ہیں. اور جب یہ جسم کی ساخت کے اندر اندرونی یا بیرونی طور پر کسی بھی طرح کا ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے تو وہ آہنگ ختم ہو جاتا ہے, وہ انسان مردہ ہو جاتا ہے. لوگوں نے اپنی انٹرپریشن کرنے کی کوشش کی. اللہ فرماتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, یہ تمہاری انٹرپریٹیشن اپنی جگہ. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي, روح پیدا کرنے والے, حیاتی دینے والے, زندگی دینے والے ہم ہیں. زندگی اللہ دیتا ہے, وَنُمِيتُ, اور ہم ہی مارتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور ایک وقت آئے گا ہم ہی وارث ہیں, کوئی نہیں باقی بچے گا. ہم زندہ بھی کرتے ہیں, زندگی دینے والے ہم ہیں, موت دینے والے ہم ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور اصل وارث جب سب چھوڑ چھاڑ کے نکل جائیں گے, ساری قوتیں, ساری طاقتیں, سارا رزق, ساری دولت, ہر چیز ختم ہو جائے گی. یہ تمہارا اختیار, اقتدار, جو چھوٹا موٹا اختیار اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک صرف وہ ہے. اب یہ اختیار دنیا میں چھوٹے موٹے اختیارات دیے ہیں, لوگ اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن یہ جس چھوٹے موٹے عطائی اور وقتی اور امتحان کے لیے دیے گئے اختیار کے بارے میں جب انسان کو غلط فہمی ہوتی ہے, تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ اختیار بھی چھین لے گا. اس دن انسان کے پاس نہ بولنے کی طاقت ہوگی, نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہوگا, نہ قوت ہوگی. اللہ اکبر. یہاں تو دنیا میں جس کے گلے سے آواز نکلنا, پوری آواز نکلنا شروع ہو جاتی ہے, جس کے پاؤں زمین پر ٹکنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتا ہے میرے جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں. پھر وہ سمجھتا ہے سب کچھ یہ میرا ہے, یہ سارا اختیار میرا ہے, میرا اقتدار, میرا اختیار, میری کرسی. اللہ اکبر. انسان کی میں اس کو کسی جگہ ٹکنے ہی نہیں دیتی. تو اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, ایک دن سب ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا, ختم ہو جانے والا ہے. صرف اللہ کی ذات باقی ہے. سبحان اللہ. اسی کو بقا ہے. فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, ہم ہی وارث رہیں گے, باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ, اور یقیناً ہم جانتے ہیں تم میں سے جو آگے جانے والے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, اور ہم جانتے ہیں کہ جو پیچھے آنے والے ہیں تم میں سے. یعنی کب سے انسانیت بنی ہے, کب سے لوگ آئے ہیں اس دنیا میں, آئے اور چلے گئے, اللہ کے پاس پہنچ گئے, اور کچھ پیچھے پہنچنے والے ہیں. فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ, کوئی صدیوں پہلے گزر گئے ہیں یا صدیوں بعد آئیں گے, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرمایا کہ ان سب کو وَإِنَّ رَبَّكَ, بے شک تمہارا جو رب ہے, هُوَ يَحْشُرُهُمْ, وہ ان سب کو اکٹھا کرنے والا ہے. اللہ, ان سب کو اٹھائے گا اور اللہ اکٹھا کرے گا. حشر میں, حشر کے میدان میں سب اکٹھے کیے جائیں گے. انہو حکیم علیم. سبحان اللہ. یہ سب کچھ, یہ سارا کائنات کا نظام بنا ہے. یہ جو تمہیں زندگی ملی ہے, یہ جو تمہیں پانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ملا ہے, یہ جو تمہیں روزی روٹی ملی ہے, یہ جو پورا سائیکل بنا ہے. اللہ. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, دوسری جگہ فرمایا کہ ہر شخص کی زندگی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے. یہ جو جتنا بھی نظام اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا ہے, یہ نظام تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ بے مقصد نہیں ہے. یہ ایک دانا نے, حکیم علیم, جو دانا بھی ہے, حکمتوں والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے, یہ اس نے پورا نظام ایک خاص اندازے کے ایک خاص مقصد کے تحت بنایا. سبحان اللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. سبحان اللہ.
چونکہ باقی ساری کائنات کی تخلیق کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے حوالے سے ہوا، کیونکہ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ جو معاندین نبوت ہیں اور خاص طور پہ جو کفار مکہ تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کیا تھا، تو فرمایا ارد گرد پھیلی ہوئی ساری کائنات نشانی، تو جتنی آفاق کی نشانیاں تھیں اور خاص طور پہ آفاق کی نشانیوں میں جو عجائبات قدرت تھے اس کی طرف اشارہ کر دیا، بس بہت ہی جمال کے ساتھ اس کی تفصیل آپ دیکھتے رہیں، کتنی ہی نشانیاں ہیں پوری کائنات کے اندر نشانیاں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، تم زمین و آسمان میں جتنا بھی غور و فکر کرتے جاؤ گے تمہیں نشانیاں، نئی نئی نشانیاں واضح اور ظاہر ہوتی نظر آئیں گی، اور بالآخر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ بے مقصد کارخانہ نہیں بنایا اللہ نے، سبحان اللہ، اور پوری مقصدیت تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، اور انسان جو ہے کہہ اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے، تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ انسان کو اپنے انجام کی فکر لگ جاتی ہے، تو فرمایا کہ جہاں باقی کائنات آفاق میں پھیلی ہوئی کائنات کی طرف توجہ گئی، تو ذرا اپنے وجود کی طرف بھی حضرت انسان توجہ کر لے کہ تمہارا وجود کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، اور کوئی چیز یعنی انسان اپنے وجود پر غور کرے تو اس کو کہتے ہیں ایک ہے آفاق، پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں، اور ایک وہ نشانیاں ہیں جو انسان کے اپنے وجود کے اندر ہیں، یا یہاں جو دنیا میں جتنے وجود اللہ نے بنائے ہیں ان کے اندر نشانیاں ہیں، ان کو کہتے ہیں انفس کی نشانی۔ لہذا انسان جتنے مرضی اپنے پوٹینشل نالج سے اور اپنے نالج کے پوٹینشل سے جتنا مرضی علم حاصل کرتا جائے، سائنسی نئی نئی سائنسی تحقیقات کرتا جائے، اس کو جتنے علوم حاصل ہوں گے، جتنی معلومات حاصل ہوں گی، جتنے انکشافات ہوں گے، وہ ساری کی ساری دراصل اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہوں گی۔ اللہ سورہ یوسف میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان کے اندر کہ اس کے اوپر ہر وقت یہ پھرتے ہیں، ہر وقت گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اس سے منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو دنیا میں پھیلی ہوئی کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں، اس نشانیوں کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کے اندر بھی انفس اور آفاق دونوں طرف فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب ان کو دکھاتے رہیں گے نشانیاں آفاق میں بھی، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی، وفی انفسہم اور ان کے اپنے وجودوں کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہی سچ ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت کی نشانیوں کے طور پر یہاں ہے۔ لہٰذا جہاں دیگر کائنات کی تخلیق کو بطور نشانی کے اور توحید اور آخرت کی نشانی کے طور پر اور ان کے دلائل کے طور پر ذکر کیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پھر تخلیق انسانی کا ذکر کیا۔ تخلیق انسانی کا ذکر دو اعتبار سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا کیے گئے، جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، ایک تو اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہو، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ جو پہلے پیراگراف میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک جو معاندین نبوت کو قرآن کی محفوظیت اور باطل کی نابودیت اس کا اظہار کر کے جو دھمکی لگائی گئی تھی، جو انذار کیا گیا ہے، جو ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو عذاب والی ہے وہ ٹلتی نہیں ہے، تو جو بھی استکبار یا حق کے انکار کا اور تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تخلیق آدم کا ذکر کر کے یا تخلیق انسانی کی ابتدائے آفرینش، اس تخلیق انسانی کا ذکر کر کے
جہاں اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ تنبیہ جو پیچھے کی گئی تھی اس کا بھی اظہار ہے کہ ہر متکبر کا جو انجام ہے وہ بڑا ہی خوفناک ہے، اور ابتداً جس نے سب سے پہلے تکبر کیا وہ ابلیس تھا، اس لیے ابلیس کے تکبر کا ذکر بھی یہاں پہ خاص طور پر کیا۔ اور گویا اس تخلیق آدم کے اس قصے کے اندر بھی ایک تنبیہ کا انداز ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک تنبیہ بھی موجود ہے، ایک انذار بھی موجود ہے کہ دنیا میں جو بھی کوئی تکبر کرتا ہے اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ آپ ابلیس کو ہی دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ انسان کو پیدا کیسے کیا؟ فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا، ذرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر سنیے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو انتہائی بدبودار اور گلے سڑے گارے سے بنی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں قرآن میں یہ تو کہہ دیا گیا کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، ہم کہہ دیتے ہیں خاک کا پتلا ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ ابتداً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا وہ مٹی سے اور خاک سے بنایا تھا، لہذا انسان کو ہم خاکی کہتے ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی جو آگے نسل بڑھانے کا تناسل کا انداز رکھا، وہ ایک سسٹم بنا دیا، ماں باپ ہوتے ہیں، پھر ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اپنی جگہ پہ ماں باپ بنتے ہیں، پھر آگے اولاد بنتی ہے، آگے سے آگے نسل انسانی بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک انسان کو آگے نسل بڑھانے کا طریقہ سکھا دیا، لیکن ابتداً اس کا جو ہیولہ بنا تھا آدم علیہ السلام کا وہ مٹی سے بنا تھا۔ اور مٹی، جب بھی آپ مٹی کی بات کرتے ہیں تو مٹی کی کئی حالتیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مٹی اگر بالکل خشک ہو تو اس کو تراب کہتے ہیں، لہذا قرآن میں تراب کا ذکر بھی۔ جب مٹی گیلی کر لی جائے، ظاہر ہے کسی چیز سے جب مٹی سے کوئی چیز بنانی ہو تو اس کو گیلا تو کرنا پڑتا ہے، تو جب مٹی کو گیلا کر دیا جائے، اس میں پانی مکس کر دیا جائے، تو اسی تراب کو تین کہتے ہیں عربی میں، طا کے ساتھ طین، تو یہ تین بن جاتی ہے۔ لہذا انسان تراب سے بھی پیدا ہوا ہے، انسان تین سے بھی پیدا ہوا ہے۔ اب وہی تین جو ہے اس کو اگر پڑا رہنے دیں اور وہ پڑا رہے تو وہ گیلی مٹی جو پڑی رہے تو وہ گارا جو گل سڑ جائے اور سیاہ ہو جائے تو اس کو حمائن کہتے ہیں کہ وہ حمائن بن جاتا ہے، گلا سڑا گارا۔ اور خاص طور پر جب اس سے بدبو اٹھنے لگے تو اس کو ساتھ مسنون بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو حمائن مسنون کا مطلب ہے گلا سڑا گارا جو پڑی رہی مٹی، پتہ نہیں کتنا عرصہ پڑی رہی۔ مفسرین نے اور خاص طور پہ علامہ ابن کثیر نے ایسی روایات لکھی ہیں اسرائیلی روایات سے لے کر کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کا پتلا بنایا تھا تو یہ پتلا آدم علیہ السلام کا 40 برس پڑا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو کتنا عرصہ تراب تھی، کتنا عرصہ تین تھی، کتنا عرصہ یہ مٹی کا یہ گلا سڑا اور بدبودار گارا تھا، یہ اللہ ہی جانتا۔ پھر اسی طرح وہ گارا جو ہے اس سے آپ کوئی چیز بنا لیں، ایک خاص شیپ بنا لیں، جب وہ خشک ہو جاتی ہے مٹی اور کھنکتے لگتی ہے اور بجانے سے بجنے لگتی ہے تو اس کو سلسال کہتے ہیں۔ لہذا سلسال کا ذکر بھی قرآن میں کہ ہم نے اس کو سلسال سے بنایا، حمأ مسنون سے بنایا، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ سلسال من حمأ مسنون، گلے ہوئے اور گلے سڑے بدبودار گارے سے ہی سلسال بنی ہے۔ جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو کھنکتی مٹی بن گئی۔ پھر اسی طرح اس مٹی کو اگر پکا لیا جائے، تپا لیا جائے آگ پر تو وہ کھنکتی ہوئی ٹھیکری بن جاتی ہے۔ اس ٹھیکری کو عربی میں فخار کہتے ہیں۔ لہذا من سلسال کالفخار اس کا ذکر بھی ہے کہ ٹھیکری سے پیدا کیا، یعنی پتلا بنا، آہستہ آہستہ اس کی شیپ جو ہے اس کو پختہ کیا گیا۔ وہ سلسال بھی تھا، ایک مرحلے پہ تراب تھا، ایک مرحلے پہ تین تھا، ایک مرحلے پہ حمأ مسنون تھا، ایک مرحلے پہ سلسال تھا اور ایک مرحلے پہ فخار تھا۔ اللہ اکبر۔ لہذا آپ دیکھیں یہاں پہ مراحل کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ انسان کو اس کی اوقات بتائی گئی ہے کہ دیکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی سے، بجنے والی مٹی، من حمأ مسنون،
کالے سڑے ہوئے گارے سے. والجان، اور جنوں کو پیدا کیا. خلقناہ، اس کو ہم نے پیدا کیا. بعض نے کہا والجان یہ جن کی جمع ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، الجان سے مراد ابو الجن، یعنی جنوں کا جواب جو پہلا جن پیدا کیا گیا. تو اس کو کہا کیسے پیدا کیا؟ وہ خلقناہ، اس کو ہم نے پیدا کیا من قبل، اس سے پہلے پیدا کیا من نار السموم، ایک ایسی آگ سے جو خالص شعلے کی تھی اور اس میں دھواں نہیں تھا. سموم نار آگ کو کہتے ہیں، اور سموم اس تیز لو اور تپش والی آگ کو کہتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر یا کسی بھی جگہ گھس جاتی ہے، اس کو سموم کہتے ہیں. تو من نار السموم، ایک گھس جانے والی آگ سے جس میں دھواں نہیں ہے، کوئی آگ کے اندر تپش میں کمی نہیں ہے بلکہ تیز شعلہ، اللہ اکبر، اور گھس جانے والا شعلہ، اس طرح کی آگ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنوں کو پیدا کیا. اور جنوں کو من قبل، انسانوں سے پہلے پیدا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کی تخلیق میں سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ مخلوقات یا وہ انواع مخلوقات میں سے جو خود شعوری اور خود حرکتی رکھتے ہیں. دیکھیں خود حرکتی تو جانوروں میں بھی ہے لیکن ان کے اندر خود شعوری نہیں ہے. تو شعور رکھنے والی مخلوق جو خود حرکت بھی کر سکتی ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا جو نور سے، جو نوری مخلوق ہے. پھر اللہ نے جنوں کو پیدا کیا جن کو نار سے یعنی آگ سے پیدا کی، یہ ناری مخلوق ہے. پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو خاک سے ہے اور خاکی مخلوق ہے، مٹی سے پیدا ہوئی. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اوریجن آگ ہے، اس کا اوریجن مٹی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے للملائکۃ، فرشتوں سے کہا، انی خالق بشرا، میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو گارے سے، کالے سڑے ہوئے بدبودار گارے سے وہ خشک ہو کے مٹی بنے گی، اس سے میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اب یہ فرشتوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور پورا درست کر لوں، پورا بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر میں اس میں پھونک لوں اپنی روح، یعنی اس کو زندگی دے دوں، اپنی روح پھونکوں گا، اور جب اس کو زندگی مل جائے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب نے سجدے میں گر جانا ہے. فَقَعُوا لَهُ، پس تم سب گر جاؤ، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے اس کے سامنے گر جاؤ، سجدہ تعظیمی کرو. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا، جنوں کو آگ سے بنایا، اور ساتھ حکم دیا کہ یہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. اور وہ جیسا میں نے عرض کیا کہ بعض روایات کے مطابق 40 سال پتلا پڑا رہا آدم علیہ السلام کا. تو یہ جو ابلیس تھا جو جنوں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانا من الجن، یہ جنوں میں سے تھا. تو یہ آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھتا تھا کہ یہ مٹی کا پتلا کیا ہے، کھنکتی ہوئی مٹی سے خشک ہوگی مٹی، تو اس پتلے کو دیکھتا تھا، بعض اوقات اس کے اندر گھس جاتا تھا، باہر نکل آتا تھا، ایک بالکل کھوکھلا سا پتلا، اور حیران ہوتا تھا کہ یہ پتہ نہیں اللہ نے کیا بنایا. تو فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں اور یہ جیتا جاگتا چلتا پھرتا انسان بن جائے، میں اس کو بنانے والا ہوں. انی خالق بشرا، میں ایک بشر بنانے والا ہوں، من صلصال، اسی کھنکتی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو سڑے ہوئے گارے سے ہے، اس کا اوریجن تو وہی ہے، کالا سڑا وہ گارا. لیکن فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو پورا بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سارے فرشتوں تم نے سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. جب اللہ نے یہ حکم دیا تھا تو جیسے جو ہی روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے، تو سارے کے سارے فرشتے جو تھے، فسجد الملائکہ، تو سجدے میں گر گئے سارے فرشتے، کلہم، سارے کے سارے، اجمعین، اکٹھے، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین،
اس بات سے انکار کیا کہ یہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔